مشاہدین کرام، جمعہ کی اذان اور اس کے بعد خطبہ ہونے میں کچھ وقت باقی ہے اور ابھی شیخ سدیس حفظہ اللہ کی امامت اور خطابت میں جمعہ کی نماز ادا کی جائے گی۔ مشاہدین کرام، جمعہ کی نماز شیخ عبدالرحمن سدیس حفظہ اللہ کی امامت میں ادا کی گئی اور آج کے جمعہ کے خطبے میں ان کا جو خاص موضوع رہا، جس چیز کی طرف انہوں نے توجہ دلائی، وہ ہے توحید۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے اسلام، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام و ایمان کی توفیق بخشی، اور اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز جو بہت ہی اہم ہے ایک مسلمان ہونے کے بعد، وہ ہے توحید، کہ ہم اللہ رب العزت کو ایک جانیں، اللہ رب العزت کو ایک مانیں۔ اور یہ توحید ایسا ہے جس کی دعوت انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے دی ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، تمام کے تمام کا مقصد یہی رہا کہ انہوں نے اپنی امت کو توحید کی طرف بلایا، اس چیز کی طرف دعوت دی کہ اللہ رب العزت کو ایک جانے، اسی کو اپنا خالق، اسی کو اپنا رازق، اسی کو اپنا مالک اور اسی کو اپنا مددگار اور اسی پر اپنا بھروسہ رکھیں، اس کے علاوہ کسی بھی چیز پر بھروسہ نہ کریں۔ اور توحید کے بعد اس چیز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، وہ ہے شرک، کہ توحید کے مخالف شرک ہے، اور شرک کی بہت سی قسمیں ہیں۔ شرک میں ایک یہ ہے کہ آپ کسی مردے شخص سے مدد طلب کریں، کسی قبر کے پاس جائیں، وہاں سے آپ فریاد کریں، وہاں سے آپ مدد مانگیں، تو ایسی چیزوں سے آپ توسل کریں جو شریعت میں منع کی گئی ہیں۔ غرض کی وہ سب چیزیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے وہ سب شرک کے دائرے میں آتی ہیں، تو ہمیں شرک سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو شخص بھی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا تو اللہ رب العزت اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد تیسری چیز کی طرف جو انہوں نے توجہ دلائی، وہ یہ اس ملک کے بارے میں، سعودیہ عربیہ کے بارے میں، کہ یہ ملک توحید پر ہے، سلفی منہج پہ ہے، اور اسی کی طرف یہ لوگوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اور آج کے وقت میں جو لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، ان کو بتلایا کہ وہ صحیح بات ہے، جو صحیح بات ہے اسی کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اور آخر میں دعا میں شیخ سدیس حفظہ اللہ نے ہمارے ہاں جو عام طور پہ رائج ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کے وقت میں حرمین میں فلسطین کے لیے دعائیں تک نہیں کی جاتی ہیں، تو یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ شیخ سدیس حفظہ اللہ نے جہاں بہت سی دعائیں کی، بہت سی چیزوں
کے لیے اللہ رب العزت سے مانگا، اسی میں اللہ رب العزت یہ بھی کہا کہ اللہ رب العزت مسجد اقصیٰ کو ظالموں سے، جابروں سے، ان کے چنگل سے آزاد فرما۔ اور ایسی فلسطین جو جہاں پہ مسلمان پریشان حال ہیں، بھوک سے نڈھال ہیں، کپڑے نہیں ہیں کہ صحیح طرح سے پہن لیں اور کھانے نہیں ہیں کہ صحیح طرح سے کھا لیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت سے دعا کی۔ تو یہ سب کہنا فلسطین کے لیے دعائیں نہیں کی جاتی ہیں، یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں۔